السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں جو سب سے ضروری ہے وہ بتایا کہ مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ آج امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تسبیح پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، دعا کرنے کا شوق رکھتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا۔ اس کا اصل چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیوں ہے کہ قرآن کو ہم نے پڑھنا سیکھا نہیں، قرآن کا ناظر آتا نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اٹکتے ہیں، تو اٹک اٹک کر پڑھنا جو ہے مشکل معلوم ہوتا ہے، اور مشکل کام کرنا اور مشکل بن جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو قرآن شریف کو پڑھتا ہے، صاف صاف اچھے طرح سے پڑھتا ہے، تو اس کو ایک لفظ پر، ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جبکہ کوئی ایمان والا قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو بتایا کہ اسے ڈبل نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اٹکنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اسے اور زیادہ نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ آپشن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کے پڑھنے کے شوق میں اضافہ ہو، اور وہ پڑھنے کی دلچسپی کر کے جو ہے جلد سے جلد قرآن کو سیکھ لے۔ میرے محترم، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا کے اندر قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو قرآن کو اتنے شوق سے پڑھتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے کہ اسے دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، تو بتایا حدیث پاک کے اندر اگر کوئی بندہ اتنا مشغول ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں کہ اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے سب دعاؤں کے مانگنے والوں سے بھی زیادہ میں اسے اس کی دعا کو قبول کروں گا، اس کے دل کے ارادوں کی، اس کی نیتوں کو جو ہے پورا کروں گا۔ اب بتاؤ کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اب بتاؤ کہ ہم نے کتنا قرآن پر عمل کیا؟ قرآن ہر ایک چیز کا، جیسے باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اسی طرح جو ہے قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ بتایا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو پورے طور سے پڑھنا، صرف پڑھنا، سال میں 2 مرتبہ۔ اب بتاؤ ہم کسی کی پوری زندگی گزر رہی ہے لیکن آج تک جو ہے قرآن کو پورا نہیں کیا، اور جو لوگ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے بڑوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان شریف تراویح کے اعتبار سے یہ قرآن پڑھتے، اور روزانہ دن کا ایک قرآن پڑھتے اور رات کا ایک قرآن پڑھتے۔ پورے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں 61 مرتبہ 61 ٹائمز، پورا 60 پر ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی 24 گھنٹے تھے، اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، لیکن وہ پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے، اور وہ لطف ان کو مزہ ملتا تھا، وہ مزے میں جو ہے وہ پڑھتے تھے۔
آج ہمیں قرآن بڑے محرومی ہے اس بات کی کہ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں دلچسپی نہیں ملتی اور شوق نہیں ہے قرآن پڑھنے میں۔ ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مزہ نہیں مل رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم رکھ دیا۔ حالانکہ فرمایا کہ ہمارے بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن کے اتنے بڑے حافظ تھے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، ان 2 رکعت کے اندر پورے قرآن شریف کو ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک نئے صحابی کی شادی ہوئی، رات کا موقع ہے، بیوی سے فرسٹ نائٹ ہے، بیوی سے اجازت مانگی کہ دیکھو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں شکریہ کے طور پر۔ بیوی نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے جو ہے 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی اور اس میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جنت کے آیتیں آ گئیں تو اتنا محو ہو گئے اور جنت کے وہ تذکرے میں، جنت کی آیتوں میں جاتے ہوئے جو ہے جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے نہروں میں، جنت کے باغوں میں چلے گئے اور ایسے مست ہو گئے کہ کیسے رات گزری انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اب دوسری رکعت پوری کرنے والے تھے، صبح کی اذان ہو گئی اور اذان ہونے کے بعد جیسے سلام پھیر کر نماز کو جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا جی، ہمارا خیال بھی نہیں آیا، ہمارا بھی تو حق ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ تم جب مجھے یاد آئے گی تبھی تو تمہارا حق مجھے معلوم ہوگا۔ میں نماز کے اندر ایسے محو ہوا کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی۔ اللہ اکبر، کیا مزہ ملتا تھا۔ ایک صحابی کو جنگ کے موقع پر شب بیداری کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، ذمہ داری دے کر کھڑا کیا ہے کہ سارے لوگ جو ہے سوتے رہیں گے اور تم کھڑے ہو کر شب بیداری کرنا اور سب کی حفاظت کرنا۔ ابھی ایک مدینے کے صحابی انصاری اور ایک مکے کے صحابی مہاجر، دونوں آپس میں جو ہے ذمہ داری لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی دونوں آپس میں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں سو جائیں گے، اس لیے آدھی رات میں جاگوں گا اور آدھی رات تم سوتے رہو، پھر تم جاگنا میں سوتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ مشورہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے انصاری صحابی کا نمبر آیا مدینے کے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میں آدھی رات جاگوں گا اور آپ سوتے رہیں۔ اب وہ جاگتے جاگتے خیال آیا کہ بیکار جاگنے میں کیا فائدہ ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اب نفل نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ رکعت بن لیے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکہف پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی سورت ہے سورہ کہف، اتنا پیارا وہ سورہ کہف کے اندر جو ہے جا کر محو ہو گئے کہ پڑھتے 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 جو ہے پیچھے سے دیکھا، ایک دشمن دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے کھڑا ہوا ہے، اب اس پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا، حملہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک تیر مارا اور انہوں نے جو ہے نماز کی حالت میں تیر کو نکالا، پھینکا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک دوسری تیر چلی، تیسری تیر جسم میں لگ رہی ہے، خون نکل رہا ہے، تو فوراً ان کو ذمہ داری یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اگرچہ میں مر جاؤں گا تو نبی کی جو ذمہ داری مجھے دی ہے رات کو جاگنے کی، وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکے گی۔ تو فوراً انہوں نے جو ہے نماز کو ادا کیا، سلام پھیرا اور دوسرے ساتھی کو جگایا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ صحابی، اگرچہ مجھے یہ ذمہ داری نہ رہتی تو میں مر جاتا، لیکن سورہ کہف کے پورا ختم ہونے سے پہلے رکوع نہ کرتا، نماز کو پوری نہ کرتا۔ کیا نماز کے اندر، کیا قرآن میں مزہ ملتا تھا، اور ایسا قرآن کا مزہ ہمیں کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن کا حق ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے اور پھر قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے اور قرآن کی اشاعت کرنا ہے، لوگوں میں قرآن کی نصیحتوں کو، قرآن اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، یہ لوگوں میں چل پھر کر جو ہے دعوت دینا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔